أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول وقال تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دینی دوستوں، آج کے یہ جلسہ بڑے اہم موضوعات پر ہو رہا ہے۔ اور عام طریقے پر ان موضوعات پر تقریریں نہیں ہوا کرتی، اس لیے جو باتیں عرض کی جائیں اسے دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جو خطرناک فتنوں کا دور ہوگا۔ اس وقت صورتحال ایسی ہوگی کہ ایک شخص ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو وہ کافر ہوگا۔ اور ایک شخص اس حالت میں شام کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، مگر صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ یہ نشاندہی کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی، اور کوئی شبہ نہیں کہ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور فتنوں کا دور ہے۔ کیسے کیسے خطرناک فتنے اس وقت پوری امت میں پھیلے ہوئے۔ کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، ہزاروں ہزار لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنائے گئے اور وہ ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانا۔ غلام احمد قادیانی اسی ملک میں پیدا ہوا،
قادیان نام کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوا۔ یہ انگریزوں کے دور کی بات ہے۔ انگریز قوموں کو لڑانے میں، قوموں کو ایک دوسرے سے جنگ اور جدال پر آمادہ کرنے میں اور قوموں کو آپسی اختلافات میں الجھا کر ان پر حکومت کرنے میں انتہائی ماہر اور عیار قوم ہے۔ ان کے دور میں، انگریزوں کے عہد میں، غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے صرف ایک عالم تھا اور اس زمانے میں عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، تو بہت سارے مسلمان اسے پسند کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے جب ماننے والے بڑھے تو اس نے آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنا شروع کیا۔ اور ایک ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ایک دم سے نہیں کیا۔ پہلے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، مجدد۔ اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ مہدی بھی امتی ہوں گے، پیغمبر نہیں ہوں گے، اس لیے مہدی کا دعویٰ کرنا یہ گمراہی تو ہے، لیکن نبوت کے دعوے سے کم درجے کی چیز ہے۔ کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں مثل مسیح علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ شیطان بھی اپنے مریدوں کو اپنے سارے ہنر سکھاتا ہے۔ جس طرح شیطان آہستہ آہستہ انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح جن لوگوں کو شیطان اپنا نائب بناتا ہے، اپنا خلیفہ بناتا ہے، ان کو بھی یہ ہنر سکھاتا ہے کہ آہستہ آہستہ قوم کو گمراہ کرو۔ تو پہلے مجدد کا دعویٰ، پھر مہدی کا دعویٰ، پھر مثل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبی، ذل عربی میں کہتے ہیں سایہ، یعنی نبی کا سایہ ہوں، سائے والا نبی ہوں۔ اور جب یہ سارے دعوے اس کے ماننے والے قبول کرتے گئے تو آخر میں اس نے نبوت کا کھلم کھلا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا کہ میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں اور مریم بھی ہوں۔ جب اس نے مریم کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مریم تو خاتون تھی، تو آپ مریم کیسے ہو گئے؟ عیسیٰ بھی ہے اور مریم بھی ہے۔ کہتے کہ وہ جو کچھ بھی ہو مگر ہوں میں مریم ہوں۔ باون دعوے کیے اس نے، ایک دو نہیں۔ اگر تفصیل بیان کروں گا تو پوری تقریر 52 دعوے ہی میں ہو جائے گا۔ 52 دعوے کیے، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہوں، یہ بھی کہا۔ کم
کم عقل، ناہنجار، بدقماش، ملعون شخص نے دعویٰ کیا۔ جب مریم کا ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مریم تو خاتون تھی اور عورتوں کو ہر مہینے کو دشواری پیش آتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم کو بھی پیش آتی ہے۔ تو کہنے والے نے اس کو جواب دیا کہ جس کو ایسی دشواری پیش آتی ہے اس کے اوپر سے کچھ نہیں آتا، جو عورت ہو اس کے اوپر وحی نہیں آتا۔ اللہ نے مردوں کو پیغمبر بنایا، عورتوں کو نہیں بنایا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی محروم نہیں رکھا اس طور پر کہ عورتیں پیغمبر تو نہیں ہیں مگر پیغمبروں کی مائیں عورتیں ہی ہیں۔ خود مریم علیہ السلام عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ تو اس نے 52 دعوے کیے اور آج بھی اس کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں ایک علاقہ ہے رابعہ، وہ مرکز بنایا گیا قادیانیت کا، اور وہاں زبردست طریقے پر قادیانیت پھیلائی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باضابطہ اسرائیل نے قادیانیت کے پھیلانے کے لیے زبردست انتظامات کیے اور کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے، اور آج بھی خرچ کیا جائے، آج بھی خرچ کیا جائے۔ اس لیے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے مسلمانوں میں تفریق ہوگی، مسلمان خانوں میں بٹیں گے، ان کی قوت کمزور ہوگی۔ جس زمانے میں غلام احمد قادیانی زندہ تھا، ہمارے اکابر علماء نے، چوٹی کے علماء نے اس سے بحث کی، مناظرہ کیا، اور امت کو اس کے فتنے سے بچانے کی کوشش کی، اور یقین مانی اگر ہمارے علماء کی اور ہمارے بزرگوں کی محنتیں نہ ہوتی تو جتنے لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوئے اس سے 100 گنا زیادہ لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ زبردست محنت کی ہمارے علماء نے، بالخصوص اکابرین دیوبند نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کن کا نام لوں میں، اللہ اکبر۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد، ان کا نام تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری اپنے زمانے کے سب سے بڑے مقرر اور خطیب تھے۔ وہ عشاء کی